कैसे शुरू हम चल रहा है पहले मैं घर के बाद सुना जब करेगा तो हम एक ओते अपनी बनिया आप लोग मैं घर खुदा की सुना जब करेगा कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम खुदा की कलाम को सुनेंगे। कुरान अहनामा में से आमोस नबी की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 14। आमोस नबी की किताब उसका 8वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक अपनी आंखें बंद करें और खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए अपने आप तैयार दुआ करें। कादिर खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं कि जो कलाम के वसीला से हमारी तरबियत करता है, हमें सिखाता है, हमारी रहनुमाई करता है
ہم تیرے کلام کی ان بابرکت سچائیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس وقت خاص طور سے دعا کرتے ہیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند ہماری رہنمائی فرما، کلام کے بھید، کلام کی سچائیوں کو اپنے خادم کے لیے کھول اور کلام کی برکت اپنے خادم کو عطا فرما، تاکہ خداوند یہ جو کلام پڑھا گیا خداوند تیرے پاک روح کے وسیلہ سے، تیری بخشی ہوئی حکمت اور دانائی کے وسیلہ سے سمجھ اور جان سے، اور میں بھی برکت پاؤں، تیرے لوگ بھی برکت پائیں، اور اس سے ساری عزت اور سارا جلال اور ساری بزرگی تیرے پاک نام، ہمارے دلوں کو، خیالوں کو، سوچوں اپنے کلام کی طرف، ابلیس کا کوئی منصوبہ تیرے لوگوں کے خلاف کامیاب، ہم سب تیرے کلام کی برکت پائیں۔ ہماری شکر گزاری کو قبول کر تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور جلالی نام خدا باپ اور بیٹے اور پاک کے نام۔ آموس نبی جو ہے بذات خود یہ ایک کسان، اور آموس کا جو مطلب ہے، نام کا مطلب وہ ہے بوجھ اٹھانے کا۔ اکثر علماء دین کا یہ خیال ہے کہ یہ یہودا کے قبیلے سے تعلق کرتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی خدمت کی بات کریں تو یہ اس نے بیتیل اور اسرائیل میں اپنی خدمت سر انجام، یہ بڑا دلیر نبی تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے گناہوں کے خلاف ان کو ملامت کرتا تھا جب وہ توبہ نہیں کرتے، جب وہ اپنی بری راہوں سے باز نہیں آتے، جب وہ خدا کی طرف نہیں پھرتے تھے، تب یہ نبی ان کی بت پرستی کے گناہ، ان کے برے کاموں پر انہیں جھڑکتا تھا، اور خدا کی سزاؤں کے باوجود جب یہ لوگ توبہ نہیں کرتے تھے تو ان کو ملامت کرتا، جب وہ اصلاح پذیر نہیں ہوتے تھے تو پھر ان کو ملامت کرتا۔ خدا نے بارہا سزاؤں کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل کو بری راہوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ خدا نے چاہا کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئے، وہ بری راہوں سے پھرے، وہ بت پرستی کے گناہ سے پھرے، اور اس لیے بارہا خدا نے آفتوں کے وسیلہ سے، وباؤں کے وسیلہ سے، قحط کے وسیلہ سے خدا نے اس قوم بنی اسرائیل کو سزا دی۔ لیکن افسوس کہ وہ اصلاح پذیر نہ، تھوڑی دیر کے لیے وہ توبہ کرتے، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ ٹھیک ہوتے، پھر وہ گناہ کی طرف لوٹ جاتے۔ جہاں تک قحط کا تعلق ہے، عام طور پر جب خدا نے سزا کے طور پر قحط جب کال بھیجا تو یہ قحط عام طور سے روٹی کا نہ ملنا، پانی کا نہ ملنا، زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا پیداوار نہ دینا، روٹی اور پانی کی کمی، ایسے کالوں کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ یوسف جب مصر میں غلام تھا پوطیفار کے، اور اس کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 سال کال پڑے گا اور 7 سال پیداوار ہوگی۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ بھئی جو پیداوار کے سال ہے اس میں اناج کو جمع کیا،
تو پھر وہ کال کے دن جو ہے وہ کٹ جائے. اخیہ بادشاہ کے گناہ کے سبب سے کہ اس نے بت پرستی کو بنی اسرائیل میں رواج دیا، اس اپنے بندہ ایلیا کے کہنے پر 3.5 برس تک پانی نہ برسنے دیا زمین پر اور کال پر. لیکن یہاں جس کال کی بات ہے، یہ فصل نہ ہونا، زمین کا بنجر ہونا، روٹی یا پانی کا نہ ملنا، ایسے کال کی بات نہیں ہے. خدا اپنے بندہ کے وسیلہ سے، آموس کے وسیلہ سے آنے والے اس قحط کا بیان کرتا ہے جو روحانی قحط. لکھا ہے خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا. یہ روحانی قحط. خدا اب ایسا قحط ڈالنے والا تھا جس کا ذکر آموس نبی کرتا ہے کہ اچھی منادی، اچھی تعلیم، نبوتیں، یہ سب موقوف ہو جائیں گی. خدا کا کلام ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، خدا کے کلام کا قحط ہوگا. اور اسرائیل جو خدا کی قوم، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے کلام سے یہ روشن ملک ہے، خدا کی موجودگی ان کے لیے روشنی کا سبب ہے. ایک زبردست تاریکی آنے والی، خدا کا کلام ناپید ہونے والا تھا، خدا کا کلام ملنے والا نہیں تھا. اور وہاں پر لوگ ڈھونڈیں، یعنی یہ قحط جو ہے یہ روٹی اور پانی کا نہیں ہے، یہ قحط خدا کے کلام کا قحط. آج ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے. ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں خدا کا خادم ہمارے پاس ہے. اور ہم ان کی موجودگی میں بھی لاپرواہی، سستی اور غفلت میں ہم خداوند کے قدموں میں نہیں آتے، خداوند کی آواز سننے کے لیے، خداوند کا کلام سننے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ہمارے کام اس قدر بکثرت ہے، ہماری مصروفیات اس قدر زیادہ ہو گئی کہ خدا کے لیے، اس کے کلام کے لیے میرے پاس وقت نہیں. میں پہلے شاید اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ سیاستوں کی میٹنگ پر گیا، میرے کندھے پر چھوٹا بیگ تھا، تو وہاں میں جب لاری اڈے کی طرف جانے لگا تو ایک نوجوان نے مجھے روک لیا. مجھے کہتا بھائی سب سلام. میں کہتا ہوں پتا کرتے تو ہم بیگ پایا تو مجھے پتا تھی پا دی میں بھی پا دی اپنا خادم ہوں. انہیں کہا جی میرے واسطے بڑی سارے کلیسیا واسطے سارے لوگوں واسطے بڑی مشکل ہے. میں سیالکوٹ سرحدی علاقے میں رہتا ہوں، بالکل سرحد کے پاس ہمارا گاؤں ہے، اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس
کوئی خدا کا خادم نہیں ہے، کوئی خدا کا کلام سنانے والا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور میں یہاں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی ایسا خادم مل جائے تاکہ ہم بھی خدا کے کلام کو سنیں۔ اس قدر کہنا ہمارے لوگوں کے اندر اس قدر بھوک ہے، اس قدر پیاس ہے خدا کے کلام، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی خادم آئے کلام لے کر اور ہم بھی سنیں، ہم بھی برکت پائیں، ہمیں بھی پتہ چلے۔ اور جہاں خدا کے خادم میسر ہے، جہاں خدا نے خوبصورت اپنے گھر دیے ہیں عبادت کے لیے، وہاں لوگ خدا کے کلام کی بھی بے قدری کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی بھوک نہیں ہے خدا کے کلام، ان کے اندر کوئی پیاس نہیں ہے خدا کے کلام، ان کے اندر خدا کے گھر میں آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ آپ حال دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے اندر خدا کے کلام کی بھوک ہے، کس قدر پیاس ہے، کس قدر خوشی ہے۔ تو کہتا میں خوش ہے جب آپ کر لگے کہ آؤ خدا دے گھر چلے، لیکن کتنی خوشی ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر خدا کے گھر میں۔ کتنے ہم لوگ ہیں، کتنے ہم لاپرواہ ہیں خدا سے، کتنے ہم دور ہیں خدا سے، کس قدر ہماری زندگیاں خدا سے دور ہیں، ہمارے اندر اس قدر سستی، لاپرواہی پائی جاتی، غفلت پائی جاتی۔ کئی بار ہم جتنے خدا کے گھر کے قریب ہوتے ہیں ہمارے دل اتنے ہی خدا سے دور ہوتے ہیں۔ افسوس کہ یہ حال خدا کی قوم بنی اسرائیل کا، وہ بھی خدا سے لاپرواہ، خدا سے دور۔ اور جب نبی ملامت کرتا ہے ان کے گناہ پر، جب نبی چھڑکتا ہے انہیں، تب وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اسی کا ہے خدا، وہ لڑ پڑا اس سے آموز سے کہ وہ کیوں وہ باتیں کرتا ہے، کیوں ان کو آئینہ دکھاتا ہے، ان کا اصلی چہرہ کیوں ان کو دکھاتا ہے۔ اس بات سے وہ جھگڑتے ہیں اسے، لیکن کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کوئی اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے اندر سے سنگین دل نکالنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ خدا کی طرف رجوع کرے۔ خدا بھی پھر غصے اور قہر میں، جب ہم خدا کی سنتے نہیں، اس کے کلام کو نہیں سنتے، تو دراصل ہم اس کے کلام کو رد کرتے ہیں، ہم خدا کو رد کرتے ہیں۔ اور خدا کے کلام کو رد کرنے والے جس کو سب ناموں سے زیادہ خدا نے کیا دیا کہ عزت دی، اپنے کلام کو خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت دی، اور ہم اس کلام کو رد کرتے ہیں، اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بڑی خوش قسمت اس لحاظ سے کلام ان کی سپردگی آتی ہے، شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی یہ وہ قوم ہے جس کو کلام دیا گیا، جن کو شریعت دی گئی، لیکن انہوں نے بے قدری کی۔ یہ قوم اس لحاظ سے سرفراز نہیں، سربلند رہی دوسری قوموں سے کہ خدا نے اسے عزت دی ہے، وقار دیا ہے، اپنی شریعت دی ہے، اپنے عہد دیے، لیکن اس قوم نے اس کے کلام کو رد کر دیا۔
اس کا حسین چہرہ داغدار ہو. کیسے خوبصورت رہ سکتی ہے وہ قوم، وہ لوگ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں اور پھر خدا کو چھوڑو، جو خدا کی قوم کہلاتی ہے اور خدا سے دور ہو. خدا نے کہا کہ نہ پانی کی پیاس کا قہر، نہ روٹی کا قہر، جیسے ایلیا کے دور میں ہم دیکھتے، بلکہ خدا کے کلام کو سننے کا قہر خدا جو ہے وہ ڈالے. خدا نے جب دیکھا کہ اس کو رد کر دیا گیا اس قوم نے، اس کی اپنی قوم نے جن کو کلام دیا گیا، تو یہ ایک طرح سے ان کی اپنی عزت کا ہم دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل کا حال. یہ خدا کے کلام کی بے قدری، یہ خدا کی بے قدری تھی جب وہ دوسری غیر قوموں نے اسے لتاڑا اور اسے تباہ و برباد کیا. یہ خدا سے دوری، خدا کے کلام سے دوری کرنی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ عہد جو ہے وہ خدا کے کلام کا. ایک دور وہ بھی گزرا جب لوگوں کو خدا کے کلام سے دور رکھنے کی کوشش کی، کلام جلا دیا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن لوگوں نے جان پر کھیل کر، جان کی قربانیاں دے کر بھی کلام کو محفوظ کیا. لیکن جب خدا کے لوگ ہی خدا سے دور، اس کی کلام سے دور، تو پھر خدا غضبناک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کلام کا قہر ڈالوں گا. وہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے نبوت اس کتاب کا پڑھنے والے، اس کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. یہ کلام جس میں زندگی کی راہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ہم اس کلام کو جب رد کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہمیں اس کی سزا دیتا ہے. اور یہ سزا کیا ہے؟ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے، کہیں نہیں ملے گا. تلاش ہوگی، بھوک اور پیاس ہوگی، کوئی استاد ملے، کوئی معلم ملے، کوئی خدا کا بندہ، خدا کا نبی آئے اور ہمیں خدا کے کلام کی باتیں سکھائے، کوئی نہیں ملے، کوئی نہیں ملے. حالانکہ اموس کے جب شروعاتی اس دور میں نبی آتے خدا کا کلام سناتے، لیکن وہ وقت آنے والا تھا، ہم کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم جو کلام کی حقارت کرتے ہو، تم جو خدا سے دور ہو، تم پھر ڈھونڈو گے، تم پھر سننے کے لیے تم تلاش کرو گے، تمہیں نہیں ملے گا. ہم آج اس کلام سے دور ہیں، ہماری زندگی میں ہماری مصروفیات اس قدر زیادہ، ہمارے کام اس قدر زیادہ، ہم بھٹکے ہوئے حقیقی راہ سے دور ہیں، زندگی کی راہ سے دور ہیں.